ایک صاحب نے کہا مجھے فون پہ بتائیں کہ ہمارا فلاں ہیں رشتہ دار، وہ ایک کافرہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ ابھی کچھ وقت پہلے شادی ہوئی۔ تو گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، سب گھر والے خاندان والے پریشان ہیں، رو رہے ہیں اب ہوگا کیا۔ ایک کافرہ سے اس کو معاشقہ ہو گیا ہے اور کہتا بس شادی سے کروں، کسی کی نہیں سن رہا۔ پہلی بیوی بھی جو اس کی تھی وہ چلی گئی گھر، بڑی پریشانی اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو ہی اگر نہ مانے بہانے ہزار۔ تو کہا کہ ہم نے کہیں معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ اس پر سحر ہے، سحر، جن ہے، جن، جادو ہو گیا، جادو، جنات کا چکر ہے۔ عاملوں کو تو یہی سوچتی ہے، جن، جادو، نظر، تین چیزیں، تین آئٹم ہوتے ہیں بس۔ اکثر یہی ہوگا، یہیں پہ گھوم رہی ہوتی ہے ان کی کہانی۔ جن ہو جائے ہے تمہارے اوپر، جادو ہے، سحر، سحر، نظر ہے، نظر بڑی سخت نظر ہے، چوتھی تو پتہ نہیں ہوتی ہوگی کوئی بات، کیا یہی تین ہوتی ہیں؟ میں نے کہا کوئی جن اور کوئی سحر وحر نہیں معلوم ہوتا، کچھ نہیں ایسا، مسموم، زہریلا تیر ہے۔ حدیث پاک میں ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر میں بوجھا ہوا، مسموم، یہ اس زہریلے تیر کا اثر ہے، ثمرہ ہے کہ وہ زہریلا تیر لگا ہے نا، اندر زہر پھیل گیا، کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اچھی بات، ہدایت کی بات، کام کی بات، فائدے کی بات، نفع کی بات، بھلی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ زہریلا تیر جو اندر لگ گیا ہے نا، اس کے یہ ثمرات ہیں۔ اب کافرہ کا عشق، اس سے شادی، اور گھر میں جب لائیں گے تو نہ جانے کیا کیا حالات پیدا ہوں گے۔ ایک کوئی کافرہ آ جاتی ہے، پورا جناب ایسی بددین عورت گھر میں آ جاتی ہے کوئی، ایک پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، ایک کافر آئے گی، معلوم نہیں کتنے کافر ہوں گے گھر میں، رفتہ رفتہ دین رخصت ہونے کا اندیشہ ہے۔ ابتدا بدنگاہی سے، بدنگاہی سے، اور ایسے ایسے قصے ہیں کہ آدمی ممبر سے سنانا بھی مشکل ہے۔ یہ حالات ہیں۔ جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، زمانہ اس کو خود ہی بتا دیتا ہے، زمانہ خود ہی بتا دیتا ہے اس کو۔ تو اپنی اولاد کی ہم حفاظت کریں۔ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تقریباً 95% یہی بد نظری کی مرض میں آج کل امت مبتلا ہے۔ 95% تقریباً جو اصل مرض ہے، زیادہ جس میں ابتلا ہے، چھوڑے گا جو بد نظری، غیبت وہ کرے گا کیوں، جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا۔ تو یہ بد نگاہی سے ہم بچیں، اپنے گھروں میں شرعی پردہ نافذ کریں، ضروری امور میں مروت نہیں، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور فرماتے تھے حسینوں کے بارے میں جلاد بن جاؤ، یعنی ٹائٹ رہو، ٹائٹ رہو، جو ڈھیلا بنتا ہے وہ ڈھیلا بنتا ہے۔ فرمایا ایک دفعہ بکو گے، فرمایا بار بار بکو گے۔ ایک بد نظری دسیوں سینکڑوں بد نگاہی کا سبب بن جاتی ہے، ایک غفلت نہ جانے کتنی غفلتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک خلاف شرع کام کرتا ہے، پھر کتنے خلاف شرع کام کرتا ہے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ تو نظروں کی سختی سے حفاظت کا اہتمام کریں، اس میں ایمان کی حفاظت، نظر کی حفاظت میں ایمان کی حفاظت۔ نظر غیر محفوظ ہوگی، ایمان غیر محفوظ ہو جائے گا۔ بد نگاہی سے تو ایمان میں کمی آتی ہے، رفتہ رفتہ کبھی ایمان بھی چلا جاتا۔ کسی کافرہ سے عشق ہو گیا، اب جناب حال یہ ہے کہ دل برباد ہو رہا ہے، کفر کی طرف جا رہا ہے۔ ایک شخص نے موت کے وقت کہا، موت کے وقت، رضا کا اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل، کہ میری معشوقہ کی رضا میرے لیے خدا تعالی کی رضا سے بڑھ کر ہے۔ اس طرح سے پھر اس کو موت واقع ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض اوقات اس عشق مجازی کی وجہ سے سوء خاتمہ ہو جاتا ہے، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، چونکہ جب دیکھتا ہے عاشق کے میرے اور میری معشوقہ یا میرے معشوق کے درمیان میں کون حائل ہے، موت کس نے بھیجی، خدا نے بھیجی، خدا سے اس کو نفرت ہو جاتی، اس نفرت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ عشق مجازی میں مبتلا ہوتا آدمی بد نگاہی کی وجہ سے۔ نظر کی حفاظت ہو تو دل محفوظ رہتا ہے، بد نگاہی کے ساتھ دل پاک رہ ہی نہیں سکتا، دل پاک رہ ہی نہیں سکتا بد نگاہی کے ساتھ، بد نظری کے ساتھ۔